بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لیں۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 مرتبہ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود بھی انتظار کیا کہ کب محرم کا مہینہ آئے گا، اور میں محرم کا مہینہ کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورۃ المبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں اس سورت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہر صورت عطا فرمائیں گے۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورتیں پڑھنے سے ہی اللہ بیٹھے بٹھائے ہر حاجت کو پوری فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، اور ارجنٹ میں اگر آپ کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس قرآن کتاب پاک کی یہ مقدس سورت کو پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، بے شک آپ کے لیے پنجگانہ نماز لازمی ہے۔ ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز 5 مرتبہ لازمی فرض کی ہے۔ اگر ہم نماز ادا نہیں کریں گے تو ہمارے وظائف کا بھی کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہمیں اپنے وظائف کو اگر پورا کروانا ہے، اگر ہمیں اپنے گھر میں برکت کو لانا ہے، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنا ہے، اگر بے اولادی کے مسئلے کو ختم کرنا ہے، اگر بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، اگر ہم اپنے گھر میں محبت چاہتے ہیں، سلوک چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم ذہنی جسمانی بیماریوں کو دور کر کے صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے پنجگانہ نماز ادا کرنی ہوگی، اور نماز بھی وہ جس میں ہمارا خشوع خضوع ضرور شامل ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی نماز ادا کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی کسی بھی مقدس سورت کو جو بھی وظیفے کے لیے بتائی جائے اسے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس سورت مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے۔ اس سورت کے صدقے میں رحمتیں برکتیں نازل فرما دیتا ہوں، اور وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے جو کہ محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اب جو شخص محرم سے پہلے اللہ کو راضی فرما لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ پھر وہ محرم کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، اگر دیکھا جائے
تو محرم الحرام مہینہ مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت دکھی بھی کر جاتا ہے۔ جب ہم حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہیں، جب ہم علی اصغر اور اکبر کو یاد کرتے ہیں، جب ہم حضرت عباس کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی دکھ سے بھر دیتا ہے، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ مہینہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے لیے ایک بہت ہی اہم مہینہ بنایا ہے۔ پیارے ناظرین، اس مہینے میں اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے ان کی مغفرت کی دعا کریں گے اور انہی کے صدقے جو کربلا میں شہید ہوئے، بے شک وہ شہداء زندہ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے شہداء کو کبھی مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو تو قبول فرما ہی لیا، انہی کے صدقے تو ہمیں بھی نیک بنا دے۔ پیارے ناظرین، اگر ہم قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں، قرآن پاک کی آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو ہم ہر مشکل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر دعا کو قبولیت بخش دے گا۔ پیارے ناظرین، مفسرین کا کہنا ہے کہ جب بھی نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ محرم کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، تو محرم کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 مرتبہ پڑھ لی جائے تو محرم کا چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالی ہر حاجت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں رزق کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کی تمام بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم اس وظیفہ کو پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں بھی سکون عطا فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، محرم سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں کہ یہ دن بڑی قبولیت کے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ آپ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کی خاطر تمام کام چھوڑ کر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے 7 آسمانوں اور زمینوں کا نور آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو قرآن پاک ہے، اس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو ایک ایک لفظ کا حساب لگائیں، ایک ایک حرف کا حساب لگائیں تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب بھی چاہیں اس سورت کو پڑھیں، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے اس سورت کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو محرم کے چاند کی خبر سن گئی تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ سورت لازمی پڑھ لی ہو، آپ لازمی پڑھ لیں۔ آپ کے اس پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں رونق اور بہار ڈال دیں گے۔ اور پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے سے شیئر یہ ضرور کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرما سکے۔ پیارے ناظرین، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جہاں جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کے صدقے ہی آپ کی اگلی دعا بھی قبول و منظور فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، درود ابراہیمی جس کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے، آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے اگر پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے آپ درود پاک کو پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کی صحت میں، آپ کے گھر میں، محبت میں کیسے اللہ تبارک و تعالی برکت ڈالتے ہیں۔ یہ درود پاک آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس بھی مقصد کی آپ نیت کر کے بیٹھو گے، محرم کا نیا چاند نکلتے ہی وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری چاہتے ہیں تو نوکری مانگ لیں، قرض سے نجات کے لیے دنیا کی ہر حاجت سے اور مقصد سے چاہے بھی کچھ بھی ہو، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے، اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے، اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیاب آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار۔ اسی طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو آپ بتائی گئی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ کر لے تو کوشش کریں کہ آپ اسے اتنا ہی پڑھیں، اور اگر زیادہ بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی بے شک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھتے کے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، آپ انہیں اللہ کریم کے سامنے رکھیں، یعنی جو مانگنا چاہتے ہیں آپ اپنے دل میں اس بات کو لاتے جائیں اور اللہ سے مانگتے جائیں، تو یہ دیکھیں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی آپ کی کس طرح تنگ دستیوں کو دور فرما دے گا، آپ کی پریشانیوں کا حل نکال دے گا، آپ کی مشکلوں کو کیسے آسان فرما دے گا، آپ کو کیسے اللہ تبارک و تعالی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔
اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن کی سورت ہے، آپ نے جسے سورت الشفا کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی وہ سورت جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے قرآن پاک کی فاتحہ سورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی الفاتحہ۔ آپ نے سورت الفاتحہ کو اس طرح تلاوت فرمانا ہے کہ جیسے آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، جیسے آپ اللہ سے گریہ زاری کر رہے ہیں، آپ اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آپ نے اس طرح یہ بار بار پڑھیں۔ آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں تو اس طرح کریں کہ جس میں خشوع خضوع اور عاجزی جیسے کوٹ کر بھر رکھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ نے اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اسے پڑھ چکیں تو آپ اللہ کے آگے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے وہ مانگیں جو آپ چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ محبت کا ایک وقت بنایا ہے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے آپ وہ اللہ سے مانگ لیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ آپ یقین کریں کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیب کو بدل ڈالے گا۔ جب محرم کا چاند نظر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قسمت کا روشن ستارہ جو ہوگا اسے چمکا دے گا۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ اس پیاری سورت کو، سورت الفاتحہ کو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یا اگر آپ کو چاند نظر آ جائے تو اس وقت آپ اسے 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیں گے، آپ کے لیے آنے والا سال خوشیوں سے بھر دیں گے، رحمتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مشکلات کو دور کرے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والا سال ہمارے لیے خوشیوں کا ثابت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔